میری آج کی مہمان ہیں رابعہ بٹ، ایک ماڈل ہیں. شی از ٹال، شی از بیوٹیفل، شی از ایلیگنٹ، اینڈ آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ انسان کیسی ہیں. تو آئیے ملتے ہیں رابعہ سے. رابعہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. Thank you for having me. I think you had to come to my show. I wanted to know کہ رابعہ جس کو ہم دیکھتے ہیں ریمپ پر، جو اتنی خوبصورت ہے، جو اتنی ٹال ہے، جو اتنی ایلیگنٹ لگتی ہے، وہ خود کیسی ہے؟ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے سمینا جی آپ لوگوں کے بارے میں بتا چکی ہیں ہمیں کہ لوگ کیسے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے بارے میں بھی کبھی ہمیں جاننے کا موقع ملے. All the people know. ہاں، کہ میں اندر سے کیسی ہوں. آئی تھنک وہ ساری زندگی چاہیے ہوتی ہے ٹو فائنڈ آؤٹ اینی تھنگ اباؤٹ اینی بڈی، کیونکہ انسان لیئرز اینڈ لیئرز پرتوں میں ہوتا ہے انسان. At least some of the layers. ہاں. یہ بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو؟ آج کل مجھے اس بات کے بارے میں کبھی معلوم نہیں ہوتا، بیکاز آئی کانٹ ریئلی پلان اینی تھنگ. اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صرف دل کی سنتے ہیں، اور دل کبھی قابو میں ہوتا ہے کبھی نہیں. سو آئی ریئلی ڈونٹ نو ریئلی. لیکن پہلی پریورٹی ہوتی ہیں میرے بچے. وین آئی کال مائی بچاز دے آر مائی سسٹرس. لیکن کتنی بہنیں؟ مجھے ڈال کر ہم 4 ہیں. اور بھائی نہیں ہے. اچھا، یو آر 4 سسٹرز. رائٹ. جی 4 بہنیں گھر میں، تو کتنا مزہ آتا ہوگا. مزہ، میں ان کی بہن کم، ان کی ماں کی، خیر بڑے اعزاز کی بات ہے جب میں یہ بولوں اپنے لیے، لیکن ان کی ماں کی حیثیت زیادہ ہے میری اس گھر میں. تو وہ فن ٹائمز کم ہیں، ذمہ داری زیادہ ہے. لیکن ابھی جب وہ بڑی ہو رہی ہیں، بڑی ہو چکی ہیں کافی حد تک، سو ابھی زیادہ فن ہے. اسٹرکٹ ہو کافی. ہاں، اپنی والدہ کی طرح. وہ اسٹرکٹ تھی بہت زیادہ. ریئلی؟ اینڈ پھر گھر میں تو بہت بنانا پڑا ہوگا امی کو اس پروفیشن میں آنے کے لیے، ماڈل بننے کے لیے. دیٹس اے لانگ اسٹوری. میں نے بالکل ماما سے اتنا خوف تھا مجھے کہ وین مائی مدر لیفٹ فار سعودی عربیہ حج کے لیے، تو اس ٹائم پر میں نے پیچھے سے یہ کام شروع کیا تھا. ریئلی؟ because I was so afraid کہ ماما تو کبھی الاؤ نہیں کریں گی. اور کیونکہ بچی تھی تو یہ دماغ میں بات نہیں آئی کہ ایک دن تو ماما آئیں گی واپس، یو نو. ہاں، لیکن میں نے بس کر لیا. لیکن ماں کا دل میں تو واقعی میں رب بستا ہے. سو ماں کیسے خفا رہ سکتی ہیں. سو کچھ ٹائم کے لیے انہوں نے بہت غصہ کیا، لیکن ایونچولی وہ ٹھیک تھیں. لیکن فیملی میں بہت وقت لگا. باقی ماما کے ان لاز اور سب وہ لوگ نہیں مانے تھے بالکل. انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اس چیز کو. بٹ ناؤ دے آل آر فائن الحمد للہ. کیونکہ کام کو شاید وہ صحیح نہیں سمجھتے، لیکن جو دور سے دیکھتے جی وہ صحیح نہیں سمجھتے ہوں گے ہمارے باقی پورے معاشرے کی طرح، جو بھی سوچتے ہیں اس کام کے بارے میں کہ اس سے ریلیٹڈ لوگ ایسے ہوں گے. لیکن جب میرے گھر والوں نے میرے ساتھ رہ کر دیکھا کہ ارے یہ تو صبح جاتی ہے کام، اور کتنی محنت ہے، اور کتنا جی اور شام کو واپس آتی ہے. اور لیکن میرا ایسا ہے کہ جب سے بچوں کی ذمہ داری میری پڑی ہے، اس کے بعد میں آئی ڈونٹ ہینگ آؤٹ وتھ پیپل، آئی ڈونٹ میٹ پیپل. سو آئی تھنک ان تمام چیزوں کا ہی بہت اثر پڑا ان کے دلوں کو موم کرنے میں. جی. اور رابعہ بچپن میں کیسی تھی؟ خاموش؟ آئی سپوز ہاں، بچپن میں اتنی شرارتی نہیں تھی، اور میں بہت خاموش رہتی تھی جہاں تک مجھے باتیں سننے کو ملی ہیں اپنے بارے میں. اور میں اتنی خاموش تھی کہ میری مطلب اتنی دیر سے میں نے بولنا شروع کیا تھا کہ میری والدہ کو یہ شک تھا کہ شاید میری بیٹی بول سکتی ہے نہیں، بیکاز آئی واز اونلی چائلڈ. بٹ اس کے بعد سے آئی تھنک میں ٹھیک تھی. آئی واز اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ اور تابع دار بچہ والدین کا. لیکن مجھے کسی وقت میں یہ لگتا تھا کہ جیسے کہ یہ میری، بیکاز شی واز سو اسٹرکٹ، کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میری ماں ہی نہیں ہے. جو زیادہ تر بچوں کو یہ لگتا ہوگا بچپن میں کہ جو بھی ان کی ساتھ سختی کرتا ہے اور وہ ان کا سگا نہیں ہو سکتا. سو مجھے ان تمام چیزوں سے میں گزرتی. تو کس بات پہ سختی کرتی تھی؟ ماما
صفائی پسند تھیں, آرگنائز تھیں, یا ڈسپلن؟ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہر صحیح چیز کے لیے سختی کرتی تھیں, جو میں اپنے بچوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے اب کرتی ہوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں میں کوئی غلطی رہ نہ جائے, کیونکہ اب تو میں ان کی تربیت کر رہی ہوں. سو بہن کے طور پر تربیت کرنا زیادہ مشکل کام ہے, خاص طور پر اگر آپ اس شعبے سے منسلک ہیں. سو بہت ساری انگلیاں اٹھ سکتی تھیں مجھ پر. الحمدللہ رب کا احسان ہے کہ بچے بہت اچھے ہیں, بہت لٹرلی بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. پہلی یاد کیا ہے, یادداشت, میموری میں کیا چیز یاد ہے پہلی؟ کوئی کتاب, کوئی کھلونا, کوئی گڑیا؟ ٹو بی آنیسٹ پہلی اور آخری یاد صرف میری ماں ہے. مجھے ان سے بے پناہ عشق ہے, اور معلوم صرف تب پڑا محبت کے بارے میں جب میں نے جس دن ان کو کھویا, اس دن مجھے معلوم پڑا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ محبت کی سب سے بری سٹیج ہوتی ہے, جب جس سے آپ کو محبت ہو, اس کو کھونے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ آپ اس سے محبت میں مبتلا ہیں. سو میرے ساتھ یہ ہوا والدہ کو کھونے کے بعد. What happened? کیا ہوا تھا انہیں؟ شی ڈائڈ ان کار ایکسیڈنٹ. میں یہاں پہ خود ڈرائیو کر رہی تھی؟ جی. زیادہ باتیں تو میں نہیں معلوم کر سکی اس وقت, کیونکہ میں یہاں نہیں تھی. اور لیکن بہرحال ایکسیڈنٹ کے بعد سروائیو کیا تھا ماما نے, لیکن اس کے بعد ڈاکٹرز کے رویے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں ہم دیر کر دیتے ہیں نا, ہم فارم بھرانے میں اور پیسے دینے میں بھی بھول جاتے ہیں کہ زندگی زیادہ قیمتی ہے. ڈاکٹرز کا بھولنا بنتا ہے, وہ تو میرے خاندان کے نہیں تھے. میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ دیر تو میں نے بھی کر دی محبت کو سمجھنے میں, تو وہ دیر کیوں نہیں کر سکتے. لیکن ان کی دیر میں یہ ہوا کہ میری والدہ ہی مجھ سے چلی گئیں میرے ہاتھ سے. لیکن اینی ویز شروع میں دل نہیں مانتا تھا ان تمام باتوں کو. مجھے لگتا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے, ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے, لیکن شاید کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, آپ ان کو نہیں ٹال سکتے. یہ ان میں سے ایک تھی, تو بس یہی سوچ کر میں صبر کر سکتی ہوں, اور تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو میں سوچ کے زندہ رہوں یا صبر کروں. ایسا کچھ نہیں تھا. وہ کیا خواب دیکھتی تھی تمہارے لیے, کیا چاہتی تھی کہ تم بنو؟ ماما میرے خیال میں مجھے صرف خوش دکھنا چاہتی تھی. کیسی عجیب بات ہے, ان کا خواب بھی میرے خوابوں سے شروع ہوتا تھا کہ میں خوش ہوں اور میں اپنی زندگی میں ٹھیک رہوں. اور بس وہی تھی ان کی کشمکش بھی, زندگی کی شروعات بھی اور اختتام بھی یہی. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے میری ماں کو جتنی محبت مجھے میری ماں سے ہے, اس سے بہت گنا زیادہ میری ماں کو مجھ سے محبت تھی اور ہوگی ابھی بھی جہاں بھی وہ ہیں. سو ان کے یہی خواب تھے کہ میں خوش رہوں, اور میرے بعد مطلب مجھ کو نکال کر میری باقی بہنیں, کیونکہ وہ بھی تو ان کی اولاد ہیں, وہ ان کے ہی وطن سے نکلے ہیں. اور ماما کی وفات کے دن سے لے کر اب تک میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان کے بچوں کی, جو کہ میری بہنیں ہیں, ان کی ہر خواہش کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھوں. بڑی مزے کی بات ہے, میں کہیں پڑھ رہی تھی کچھ وقت پہلے کہ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ محبت اور عشق کسے کہتے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اپنے محبوب کو چاہنا تو محبت کہلاتا ہے, محبوب کے محبوب کو چاہنا عشق کہلاتا ہے. تو میری ماں کی محبت اگر میں تھی تو میری بہنیں بھی تھیں, میرے والد بھی ہیں. سو ان سے منسوب ہر چیز میرے لیے محبت کے قابل ہے. تو بس وہ اب 8 سال بیت چکے ہیں ماں کی وفات کو, اور اس 8 سال کا سفر آپ سمجھے کہ ان کا وفات کا شروع ہوا 8واں سال, اور میرا تب سے سلسلہ شروع ہوا میری زندگی کا, جو کہ میں نے ان کے نام وقف کیا ہے. ابھی میں جو بھی ہوں وہ ان کی بدولت ہوں اور ان کے لیے ہی ہوں بس. میں رسپانسبل بہت ہوں, یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے. اور میں نے اپنی ماں سے یہ سیکھا ہے کہ آپ جو اپنی زبان سے ایک دفعہ کہہ دو اس کو پورا کرو. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں اپنی زبان سے کہہ کے ہر چیز پوری کرتی ہوں. سو میرا کام ان چیزوں میں سے ایک آتا ہے, آلدو میں کام بہت کم کرتی ہوں. اچھا, جب یہ محسوس ہوتا تھا کہ امی شاید میری سگی امی نہیں ہے اور اتنا مجھے ڈانٹتی ہیں,
When did you find out that she loves you? کیا کیا تھا انہوں نے ایسا؟ کیا کہا تھا؟ The day I lost her, then I got to know. تبھی تو میں نے بولا اتنی دیر کر دی. اس سے پہلے نہیں سمجھ آتا تھا. اور پھر عمر بھی تو بڑی نا, پھر دیکھا آہستہ آہستہ سمجھ بھی آئی. والدہ سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ بہت ساری محبتیں ہیں, کہ شاید میں اس سے محبت کرتی ہوں یا میں اس کو پسند کرتی ہوں. ماما کے بعد مجھے معلوم پڑا کہ محبت اسے کہتے ہیں, اور محبت کا صحیح مفہوم مجھے سمجھ آ گیا. تو بس پھر اسے انہوں نے ہی سکھایا محبت کسے کہتے ہیں, اور کی بھی میں نے انہی سے محبت اور ان کے بچوں سے. اینڈ دین آئی لو مائی کنٹری. یہ دوسرا میری محبت میری ماں کے بعد میرا ملک ہے. مجھے پاکستان سے بہت محبت ہے. کہاں کہاں گھومے ہو؟ ناران, ہنزا, کشمیر کا کچھ حصہ, اور ابھی ریسنٹلی میں نے ابھی مری سے آگے بھی کچھ جگہیں ایکسپلور کی ہیں اپنی خالہ کے ساتھ. سو ابھی میرا کچھ اور بھی پلانس ہیں آگے پاکستان گھومنے کے. سو کوئی شو کرنے کا پلان کر رہی ہو؟ آر یو پلاننگ اے شو؟ آئی واز پلاننگ. میرا ہمیشہ پلاننگ اور تھاٹ پروسیس بہت لمبا ہوتا ہے. ہاں, میں بہت سوچتی ہوں, اینڈ دین آئی اوور تھنک اے لاٹ, اور میں اوور انالائز بھی کرتی ہوں چیزوں کو, اور پھر میں اس دماغ کی اس پروسیس میں اتنا تھک جاتی ہوں کہ میں اس کو پھر چیز تو کرتی بھی نہیں ہوں. میں تھک چکی ہوتی ہوں اس کو اتنا سوچ کے دن رات. لیکن میرے یہ پلانس میں شامل ہے کہ ایسا کچھ کام کیا جانا چاہیے جیسے ایک ٹریولوگ ہو. جی ہے نا, بالکل بالکل. جس سے دیکھیں, اگر آپ کو اتنے لوگ جانتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جن چیزوں کو آپ اچھا سمجھتے ہیں ان کے سامنے لے کر آئیں. یو شوڈ بی ویری کیئرفل بفور گیونگ اینی اسٹیٹمنٹ, کیونکہ آپ کی کسی بھی چیز سے کوئی بھی اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا سکتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں تو ان کو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنا ملک ان کو دکھاؤں. جس ملک سے مجھے اتنی محبت ہے, they should see that ملک. مشکل نہیں ہوتا اس طرح کا دماغ ہو جو اتنا سوچ سمجھ کے روزانہ ایک ایک قدم جو ہے وہ اس کو پھونک کے رکھے, تو مشکل نہیں ہوتا؟ جب تو پھونک کے اٹھتے نہیں ہیں قدم. میں ایک طرف اگر یہ میری 2 پرسنالٹیز ہیں جو کہ ایسے سے چل رہی ہوتی ہیں 2 ایکسٹریمز پر. سو مجھے جہاں لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے, وہ میں نے بات کہی تھی کہ لوگوں کے سامنے یو شوڈ ویری کیئرفل کہ آپ نے کیا کہنا ہے, وہ کیا سبق ان پہ چھوڑ رہے ہیں. لیکن باقی آئی تھنک آئی ایم اسپونٹینیس. میں پلاننگ نہیں کر سکتی, اور میں جذباتی ہوں. جذباتی لوگ تو فوراً فیصلہ کرتے ہیں جذبات کی رو میں بہہ کر. کیے ہیں کچھ ایسے فیصلے؟ کافی جذباتی فیصلے میں نے کیے ہیں. بچوں کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا, میرے کام کا I like the way you call your siblings بچے. وہ سوچ کر نہیں, وہ ایسے ہی. کتنا فرق ہے دونوں میں, آپ میں اور باقی تینوں میں؟ You're the eldest? جی میں سب سے بڑی ہوں, اور جو سب سے چھوٹی ماما کے وقت میں تھی, she was 8 at that time, اور 14 اور 16 3 ہے وہ. اور ابھی ماشاءاللہ اب تو وہ بڑی ہو چکی ہیں, تو ان میں سے اب کوئی 23 سال کی ہو گئی ہے, کوئی 20 کی ہو گئی ہے, چھوٹی والی 16 کی ہے. And you still call them بچہ؟ جی ابھی تو بنتا ہے, کیونکہ اب وہ میں اس پروسیس سے گزر چکی ہوں ان کو پالنے کے. اچھا, تو جذباتی فیصلے کیا کیا کیے؟ ایک ماڈلنگ میں آنا, یہ کیسے فیصلہ لیا تھا؟ یہ تو بچپن کے فیصلوں میں سے ایک ہے. I don't know, I just wanted to become a model. ایسے ہی بس مجھے خیال آ, مجھے بس ایسے ہی, I have no idea کہ یہ بیج کہاں سے میرے دماغ میں تھا. لیکن شاید ریبیلیس تھی, گھر میں تھوڑی سی سختی تھی, اسلامی ماحول تھا, اور لگتا تھا کہ یہ چیز بالکل نہیں ہو سکتی. تو میں نے سوچا کہ یہی چیز ہونی چاہیے, مجھے یہ کرنا ہے. تو ایکٹنگ میں کیوں نہیں گئے؟ ایکٹنگ بھی میں نے کی. اچھا. دراصل والدہ کی وفات کے بعد میں نے کام بہت کم کر دیا تھا, کیونکہ میں دین کی جانب کافی حد تک آ گئی تھی. ابھی بھی الحمدللہ ہوں. اس کا اثر براہ راست میرے کام پر پڑا, اور میں نے کام کم کر دیا. اور پھر میں نے اپنے آپ سے بہت باتیں کرتی ہوں, میں سوچتی ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو یہ بولا کہ تم نے ماڈلنگ میں تو جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ لیا, اب اس سے آگے جانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے.
آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ ہی ایوارڈ اب مل سکتا ہے, اب اتنا کام کر لیا, اب کیا کرنا ہے. سو اب اگر ایکٹنگ کرو گی, سو وہاں پر پہنچنا, مارک بنانا, اس کو سسٹین کرنا, سوچ لو اس میں اتنے سال لگیں گے. اف یو تھنک کہ آپ میں ابھی اتنی برداشت اور اتنا حوصلہ اب تک ہے تو کر لو. میں تھاٹ کہ نہیں, میں نہیں کر سکتی, میں اتنے سال اب اس کو نہیں دے سکتی, میں نے اتنے سال سب کچھ اپنا ماں کو دے دیا, بچوں کو دے دیے, اب مجھے اپنے کچھ وقت کے بعد مجھے اپنے اون پہ وقت چاہیے, میرے ساتھ علیحدہ کہیں پر, یا صرف میں ہوں گی اور میری والدہ ہوں گی. لیکن ہونی کو کون ڈال سکتا ہے. میں نے بیچ میں مجھے ایک فلم کے لیے میری بات چیت ہوئی اور میں نے اس فلم کے لیے ہاں کہہ دیا. اب جب اس کو میں نے ہاں کہہ دیا تو مجھے کرنا تھا اس فلم کو, وہ میں نے کر لی. وہ اتنا کوئی خوبصورت تجربہ نہیں تھا. اوکے. تو اس کے بعد میں نے پھر سے اپنا وقت لیا, پھر میں نے سوچا کہ اچھا اب تو ایسا ہوتا ہے, اب سوچ لو یہ کرنا ہے اب یا نہیں. دین مائی ہارٹ سیڈ نو. دین اگین آئی ٹک مائی ٹائم. میں نے سوچتی رہی, میں نے سوچا. پھر میں نے ایک وقت میں یہ سوچا کہ اگر تو آپ نے یہ کام واقعی میں چھوڑنا ہے اور پوری طرح چھوڑنا ہے, تو پھر اب کیونکہ آپ ایکٹنگ کر چکی ہیں تو ابھی آپ کو تھوڑا سا کام اور کرنا پڑے گا ایکٹنگ میں ہی, اور اس کے بعد آپ ونس فار آل آپ چھوڑ دیں. اور یوں بس اس سوچ کے تحت فائنلی اب پورے تھاٹ پروسیس سے گزرنے کے بعد میں یہ سوچ چکی ہوں کہ اب میں کچھ چیزیں کروں گی, اور میں کر رہی ہوں پائپ لائن میں. ایکچولی مے بی فرام نیکسٹ منتھ آئی ایم ڈوئنگ فیو تھنگس. ٹیلی ویژن؟ جی ٹیلی ویژن کی. ہیو یو ایور ڈن تھیٹر؟ تھیٹر کیا کبھی؟ نہیں, بالکل نہیں. بہت سنا ہے اس کے بارے میں, ہاں, لیکن میں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ میں لائیو آڈینس کو. میں ایک شائع انسان ہوں. میں اتنا شائع انسان ہوں کہ میں اگر کمرے میں 4-5 لوگ ہوں گے, میں آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. مجھے تنہائی پسند ہے, یا مجھے 1-to-1 کانورسیشن پسند ہے. سو میں تو تھیٹر نہیں. مشکل ہے بہت. آپ نے کیا تھیٹر؟ ہاں, میں نے بہت تھیٹر کیا ہے. جو لوگ تھیٹر کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت چیز ہے. ہاں نہیں, بہت. آپ کا ایک ریپو بن جاتا ہے آڈینس کے ساتھ. آپ ان کی پلس کو محسوس کر سکتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ابھی اس وقت ان کو مزہ آ رہا ہے, ابھی آپ اچھا نہیں کر رہے. یو نو اٹس امیزنگ. ہاں, ڈر بھی انسٹنٹ بہت ریئیکشن, فوراً ریئیکشن تو ملتا ہے, مگر آپ کو ڈر بھی آف کورس ڈر لگتا ہے. اور آپ غلط, بیکاز دیر از نو ریوائنڈ نہیں ہے, کوئی ریپلے نہیں ہے. ریوائنڈ ود نہیں ہے سمینا پہ زیادہ, ہے نا, کہ آپ ریپلے نہیں کر سکتے. چلو پھر سے کوئی چانس نہیں ہے, بس اب جو کر دی, غلطی کر دی سو کر دی. آپ ابھی بھی کرنا چاہیں گی اگر آپ تھیٹر؟ ہاں, میں واپس جا رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ میں یہ کر پاؤں گی دوبارہ سے تھیٹر. ہاں. تو کوئی بزنس کر رہے ہو, کچھ انٹرپرینور بننے کی کوشش تو نہیں ہو رہی؟ کوئی فیشن ڈیزائننگ یا کوئی لان یا؟ نہیں, میں اس کام سے منسلک چیزیں نہیں کرنا چاہتی, اور میں کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ اس سے پوری طرح ہٹ کر ہوگا. میں سوچتی ہوں میں گندم کا کام کر لوں, میں چاولوں کا کام کر لوں. سیریسلی؟ جب آپ کو مٹی سے اتنی قربت ہے تو وائی ناٹ. تو کیا کرو گی؟ اگاؤ گی, زمین خریدو گی, کاشتکاری کرو گی؟ زمین خریدنے کی اس کی ضرورت نہیں ہوگی, بیکاز ماں کی جو سائٹ ہیں وہ میری ماں اور میری نانی خود ذمہ داری کر چکی ہیں بہت زیادہ, تو وہ زمینیں ہیں ان کے پاس. تو میں یہ سوچتی ہوں, اچانک سے مجھے خیال آیا کچھ وقت پہلے کہ وائی ناٹ, ان زمینوں پر خالی مرد تو کام نہیں کر سکتے, مطلب میں بھی کر سکتی ہوں, ہم بھی کچھ سوچ سکتے ہیں, مطلب خواتین کر سکتی ہیں ایکچولی. کرتی ہیں. آئی نو اے لاٹ آف ویمن جو کہ زمیندار ہیں اور کاشت کرتے ہیں. بالکل, میں ملی ہوں ان سے, اور وہ باقاعدہ طور پر اپنا فارم چلاتی ہیں اور بہت سکسیسفلی. اچھا. ہاں, پاکستان کے اندر ہیں بہت خواتین. ہاں بالکل, اور پنجاب میں تو ہاں ایسی چیزیں کرنی چاہیے. ایسا کیوں خواتین کو خالی میک اپ اور فیشن اور شلوار قمیض کے ساتھ ہی بس آپ چھوڑ دیں کہ بس یہی کر سکتی ہیں خواتین؟ کر سکتی ہیں بہت ساری چیزیں. عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. اگر عورت بچے پیدا کر سکتی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. عورت جب کائنات بنا سکتی ہے ہاں تو عورت کیا نہیں کر سکتی. تخریب کار بھی مجھے لگتا ہے عورت سے بڑا کوئی نہیں ہے. اچھا. اور میکر بھی. تخریب مطلب خدا نے عورت میں یہ صلاحیت رکھی ہے, عورت چاہے تو کیا کچھ نہیں بنا سکتی اور چاہے تو کیا کچھ نہ بگاڑ دے. ہاں, یہ رب نے اپنے بعد کوئی دوسری صفت رکھی ہے تو یہ عورت ذات میں رکھی ہے. جس کو ماں بنا دیا پیچھے کیا رہ گیا.
बात तो वही खत्म हो गई. تو یہ اتنی ساری گہری سوچیں کہاں سے آتی ہیں؟ بالکل بھی گہری نہیں ہے عام باتیں مطلب اتنی زبردست تھاٹ. تو کیا کتابیں پڑھتے ہو، شاعری پڑھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. زندگی بیت رہی ہے ایسے، زندگی بیتتی ایسے میرے ساتھ، ایسی بیت چکی ہے کہ یہ سب کچھ، بلکہ یہ الفاظ تو انصاف ہی نہیں کر پاتے. تو کیسے ہینڈل کرتی ہو کرٹیسزم کو؟ کرٹیسزم کا ٹو بی آنیسٹ نہیں، مجھے سننے کو نہیں ملتا. مجھے یقین مانیے مجھے سننے کو نہیں ملتا. مجھے زیادہ تر تعریفیں سننے کو ملتی ہیں الحمدللہ، اور وہ مجھے اور زیادہ پریشانی میں مبتلا کرتا ہے بعض اوقات، کیونکہ جتنا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، جتنا وہ لک اپ کرتے ہیں آپ پر، اتنی ذمہ داری آپ کی بڑھتی ہے. میرے پاس مارجن نہیں ہے کوئی غلطی کرنے کا. میرے پاس مارجن اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ میں ان 3 لڑکیوں کی جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ مجھے ماں کی طرح بھی سمجھتی ہیں. تو ماں کے پاس غلطی کا مارجن نہیں ہوتا. میری ماں کی مجھے کوئی غلطی یاد نہیں ہے. سو آپ غلطی نہیں کر سکتے. میں اب ان لوگوں کی بات کروں تو میں غلطی مجھ سے نہیں الحمدللہ ہوتی. اس کے لیے مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے اور مجھے کیئرفل بھی رہنا پڑتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بناوٹ ہے کہ مجھے بری باتیں سننے کو نہیں ملیں اس لیے میں ایسا کر رہی ہوں. ایسا نہیں ہے. یہ وہی ہے جو میں ہوں. میں جو باہر ہوں وہی اندر ہوں، جو اندر ہوں وہی باہر ہوں. اس میں کوئی رتی بھر فرق نہیں ہے. معافی مانگ لیتے ہو آسانی سے؟ لوگوں سے تو معافی مانگ لیتی ہوں، خود کو معافی نہیں ملتی مجھے میرے ہاتھوں. خود کو معاف نہیں کرتے. یو آر ہارڈ آن یور سیلف. جی بہت. جب اتنی ذمہ داریاں آ جائیں تو پھر آپ ایز سیٹ میں غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتی. اگر مجھ سے بہت سوچنے کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو اس میں دین آئی ٹیک فار ایور کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اب معاف کر دیتے ہو آسانی سے؟ جی یہ مسئلہ ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مجھے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہیے. میں معاف کر دیتی ہوں. میں بھی بھولنے میں کچھ وقت لگتا ہے مجھے، لیکن معافی، کیونکہ میری ساری چیزیں ایز اے سیڈ ارلیئر کہ میرے دماغ میں چیزیں چلتی ہیں. میرا رب کے ساتھ کنیکشن ہے. میں رب سے جب بات کرتی ہوں مجھے رب کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو میرے پاس فلاں وقت میں یہ طاقت تھی میرے پاس کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا میں اسے بدلا لوں یا اس کو برا کہوں، لیکن فلاں وقت میں نے اس کو معاف کیا. اب آپ مجھے ہر اگلے وقت میں معاف کریں گے کیونکہ میں نے آپ کے بندوں کو معاف کیا. سو جب آپ رب کے ساتھ ایسا تعلق بناتے ہیں پھر آپ لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے اور ان کے لیے دل میں بغض نہیں رکھ سکتے. سو میں یہ سوچتی ہوں. معافی مانگ لیتے ہو آسانی سے؟ لوگوں سے تو معافی مانگ لیتی ہوں، خود کو معافی نہیں ملتی مجھے میرے ہاتھوں. خود کو معاف نہیں کرتے. یو آر ہارڈ آن یور سیلف. جی بہت. جب اتنی ذمہ داریاں آ جائیں تو پھر آپ ایز اے سیٹ میں غلطیاں افورڈ نہیں کر سکتی. اگر مجھ سے بہت سوچنے کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو اس میں دین آئی ٹیک فار ایور کہ مجھ سے غلطی ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے کر لی. تم تو سوچتی ہو کہ تم تو بہت چیزیں سیکھ چکی ہو، تم تو اتنی چیزوں سے مبرا ہو، تم کیسے کر سکتی ہو؟ اس کا مطلب ہے تم نے اتنا نہیں سیکھا. پھر اور سیکھو. پھر تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم کسی کو پال بھی سکو یا کسی کو بیٹھ کے بات سمجھا سکو، بیکاز یو نیڈ ٹو لرن. تو یہ مکالمہ ہر وقت ہوتا ہے اپنے جب ساتھ؟ غلطی ہو جائے تب ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اور مطلب دنوں ہوتا ہے؟ بہت لمبا. تو خوش کب ہوتی ہو؟ بہت زیادہ؟ ابھی تو مجھے نہیں خوشی کا مفہوم اس طرح سے معلوم. خوشی ملتی ہے، آپ کو دیکھ کے بھی خوشی ملی تھی، اس طرح کی خوشیاں ملتی ہیں، لیکن جو آپ کہیں نا جیسے روح اور دل تک مطلب سب کچھ سیراب ہو جائے، اندر تک کی خوشی وہ نہیں ملتی. وہ نہیں ہے. کیونکہ مجھے ذرا کافی محبت ہے، مسئلہ ہے میرے ساتھ، تو مجھے نہیں ملتی. لیکن خوشی ملتی ہے جب بچوں کو میں خوش دیکھتی ہوں، جب ان کو میں کسی مقام پر پہنچتے ہوئے دیکھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کہیں خوش ہوں گی مجھے دیکھ کر اس وقت. شی آلویز تھاٹ، یا وہ کہتی تھیں یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ تم سب آپس میں جیسے ماں باپ کہتے ہیں
خوش نہیں رہو گے, میرے بعد میں دیکھوں گی کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. اور سب سے زیادہ مجھے یہ سننے کو ملتا تھا کیونکہ میں غیر ذمہ دار تھی. تو ابھی میں سوچتی ہوں کہ ماں خوش ہوتی ہوں گی تو صرف ان کے خوش ہونے کا احساس مجھے خوشی بخشتا ہے, یا پھر میں اپنے ملک میں کچھ اچھا ہوتا ہوا دیکھتی ہوں, یا میں لوگوں کو جب میں خوش ہوتا ہوا دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد میں, تب مجھے خوشی ملتی ہے. جب میں ان لوگوں کے لیے کچھ کروں جو میرے لیے بدلے میں کچھ نہیں کر سکیں, ان کو خوش کر کے مجھے خوشی ملتی ہے. اصل میں مجھے خوشی ایسے ملتی ہے. سو یہ بس چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے راستے ہیں میرے. گانا گاتی ہو؟ نہیں, مجھے شوق ہے, میں گاتی نہیں ہوں. مجھے پسند ہے گانا گانا لیکن نہیں گاتی. کیوں؟ ہیو یو ہرڈ یور سیلف؟ کبھی آواز سنی ہے اپنی؟ نہیں, وہ جنہوں نے سنا ہے ان کے یہ خیالات ہیں کہ تمہیں گانا نہیں یہ نہ آتا؟ کرو, یہ نہ کرو, سب کچھ کرو لیکن اتنے رسک نہیں لینے چاہیے زندگی میں, اور اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ. تو وہ نہیں. ریئلی؟ لیکن آئی وانٹڈ ٹو لرن کہ کیسے گاتے ہیں. اچھا. بہت ساری چیزوں میں سے ایک خواہش یہ بھی ہے میری کہ میں سیکھتی. اور ڈانس سیکھنے کی خواہش ہے؟ نہیں, گانا گانے کی اور سیکھنے کی خواہش ہے. اچھا. ڈانس کی نہیں. پینٹ کرتی ہو؟ ناٹ ریئلی, لیکن میں کرنا چاہتی ہوں کبھی. لیکن مجھے لگتا ہے مجھے چیزوں کے خوف ہوتے ہیں کہ میں نہ کر سکی تو جب تک کرو گی نہیں پتا کیسے چلے گا. لیکن مجھے کیونکہ کر کے تو پتا چلتا ہے کہ ہم جانتے کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. صحیح کہتی ہیں. لیکن اب شاید میں اتنی ذمہ داریوں خود پہ لے کر میں شاید تھک چکی ہوں کہ اب میں نئی چیزوں کے بوجھ نہیں لے سکتی. اب میں یقین مانیے عمر کا تعین آپ سالوں سے نہیں کر سکتے. عمر کا فیصلہ آپ صرف اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ کی روح کتنی شاداب ہے, یا کتنی تھکن سے گزر چکی ہے, یا کتنی تھک چکی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں تھک چکی ہوں, اور اب پھر نئی چیزیں میں ٹرائی آؤٹ نہیں کر سکتی, نہیں کرنا چاہتی. نئی خواہشات پالنا, ان کو پورا کرنا, یہ بڑا حاصل ہے. اب جو کر لیا ان کو پورا کریں. تو رابعہ ہے کیا؟ کیا ہے؟ کون ہے رابعہ؟ کیسے ڈیفائن کرو گی اپنے آپ کو؟ مجھے تو عاشق ہی لگتا ہے اپنا آپ. بھلے یہ کہنے میں جتنا بھی معیوب ہو یہ لفظ عاشق کہنا, کیونکہ اس کو زیادہ تر مردوں کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے, لیکن مجھے یہی لگتا ہے. کیونکہ جب آپ محبت اور عشق میں پڑھتے ہیں نا, تو آپ کا دماغ کام نہیں کرتا, اور آپ کو جہاں پر بھی وقت لے کے جاتا ہے, وقت کی دھار میں آپ بہتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ تھنک آئی ایم اے لور, دیٹس اٹ. اور اس دوران میں میری یقیناً بہت ساری, میں ان عاشقوں میں سے ایک نہیں ہوں جو کہیں نکل گئے اور بس عشق کا یہ ڈھونگ رچاتے رہے. نہیں, اس کے دوران عشق کی جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں, میں وہ سب پورا کرتی ہوں اور میں کر رہی ہوں. سو آئی تھنک دیٹس رابعہ, وومن آف ہر ورڈس, اور اپنے ہی پیار اور محبت کے ہاتھوں مجبور, بس. چاہے وہ اللہ سے ہو, چاہے ماں سے ہو, چاہے بہنوں سے ہو. بالکل. ماں کی محبت مجھے رب کی محبت سے اس نے ملا دیا. مجھے لگتا ہے رب آپ کو اپنے مخلوق سے محبت بخشتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ آپ گھوم کر اس کے پاس آئیں. یہ راستہ وہ بناتا ہے. رب کی چیزیں کچھ ہیں ایسی جو سمجھ میں نہیں آتی, سو وہ کچھ راستے ایسے تشکیل دیتا ہے. سو لوگوں سے گزرتے ہوئے آپ اس تک پہنچتے ہیں, کیونکہ لوگ آپ کو عموماً, رب آپ کو کیسے آزماتا ہے, آپ کیسے کس صورت میں بدلتے ہیں. جب آپ جس سے بہت محبت کریں وہ آپ کی زندگی میں آ جائے, یا جس سے آپ بہت محبت کریں وہ آپ کی زندگی سے چلا جائے. اور دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو رب سے ملاتا ہے, ٹوٹ کر بھی اور جڑ کر بھی آپ صرف اسی سے ملتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے. سو آئی ایم آل اباؤٹ لو. اور مجھے نہیں پتا یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ کام کرتا ہے, یہ سوچتا ہے بہت, یہ اس کا صرف یہی مقصد ہے چھوٹا سا میری زندگی میں. لیکن جتنا بھی یہ سوچ لے, فیصلے دل سے آتے ہیں. زندگی کیا ہے؟ زندگی اب جو میری بدل چکی ہے, جو بقیہ مانند زندگی ہے, وہ خوشی مہیا کرنا اپنے سے ارد گرد لوگوں کو. بیکاز آئی ہیو سین, میں اس چیز سے گزر چکی ہوں کہ خوش نہ ہونا کسے کہتے ہیں.
میں میرے ارد گرد جتنے لوگ بستے ہیں جن سے میں بات کرتی ہوں ان سب کی یہ شکایت ہے کہ مجھ سے کہ میں ان سے بات نہیں کرتی، ان کی خوشیوں میں ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مجھ سے بات کرتے ہیں یا میں ان کے پاس ہوتی ہوں. سو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بعد بھی مجھے ایسے ہی یاد رکھا جائے کہ فلاں ایک شخص، ایک انسان تھی جس کو ہم مشکل میں ہمیں صرف اس کا معلوم تھا کہ ہم اس سے بات کریں گے اور وہ مشکل ہماری ختم کرے گی، یا جتنا اس کے پاس ہو سکا، جتنی اس کی استطاعت ہو سکی وہ اتنا کرے گی. تو یہی ہے زندگی میری، لوگوں کو خوشی دینا، اور وہی مجھے خوشی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بابا بن گئی ہوں اور میں سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، ایسا نہیں ہے. مجھے یہ خوشی دیتا ہے. ہم انسان ایسے ہیں کہ اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے ہم نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے کسی اور کی جانب. تو میں اپنی ماں کے بچوں کے لیے سب کچھ کیوں کرتی ہوں؟ کیونکہ مجھے میری ماں سے بہت محبت ہے. سو میری محبت مجھے یہ سب کچھ کرنے پر بے بس کرتی ہے. اسی طرح میں لوگوں کو خوش اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اس سے مجھے خوشی ملتی ہے. مجھے نہیں پتا کیوں ملتی ہے لیکن مجھے خوشی ملتی ہے اس سے. سو آپ یہ کہہ لیں کہ میں اپنی خوشی کے لیے ان کو خوشی دے رہی ہوں. So we are going to see you in future جو ایک شخص زمینوں پہ رہ رہا ہے اور کاشت کر رہا ہے، یا ہے نا، بالکل ایسا بھی، مگر ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں جا رہی ہو یا کہیں اور جا رہی، یہ کچھ پتہ نہیں ہے. یہ کچھ نہیں پتا. سکسیس کیا ہے؟ جب آپ کا دل خوش ہو، جب آپ سکون میں ہو، when you are at peace, that's success for me. کہ میں نے جو میرے نزدیک سکسیس تھی، جو میں نے سوچا تھا وہاں تک میں پہنچ گئی، لیکن وہاں جا کے مجھے نہیں یہ لگتا کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ پا لیتے ہیں لیکن وہ خوش نہیں ہوتے. میں نے بہت سارے، اگر ہمارے اپنے ہی اس فیلڈ کی بات کریں تو میں نے بہت سارے ہالی ووڈ کے لوگ دیکھے، آپ لیٹ الون لالی ووڈ، کہ وہاں پہ لوگ بہت پیک پہ پہنچ کر they just commit suicide. تو ایسا کیا ہوتا ہے جو اوپر پہنچنے کے بعد بھی آپ کو بے سکون رکھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے نا سکسیس کچھ اور ہے. ان کا دل میں، دماغ میں سکون نہیں ہے، یا روح نہیں ہے سکون میں، اسے کہتے ہیں سکسیس، یا اس کے بنا ہونا. میں وہ سکسیس چاہتی ہوں. اور فیلئر تو یہی ہے کہ جو لگتا تھا پانا چاہیے وہ پا لیا اور خوشی نہ ملی، وہی تو فیلئر ہے. اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے؟ سو یہ دونوں لازم الملزوم ہے، ساتھ ساتھ ہے نا. جی، فیلئر اور سکسیس، یہ جیسے ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. جی جی، ایک ہی سکے کے دو رخ. صحیح کہا، بالکل ایسا ہی ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو سی یو ان فیوچر جو ایک شخص زمینوں پہ رہ رہا ہے اور کاشت کر رہا ہے، یا ہے نا، بالکل ایسا، مگر ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں جا رہی ہو یا کہیں اور جا رہی، یہ کچھ پتہ نہیں ہے. یہ کچھ نہیں پتا، یہاں ہو بھی یا نہیں ہو. بس جتنا ہونا چاہیے اس سے تھوڑا سا کم، لیکن ہو. اور موت کیا ہے؟ موت جب آپ صرف سانسیں لیتے ہو زندہ ہو کر، وہ موت ہے. سانسیں لینے کا نام زندگی نہیں ہے، جینے کا نام زندگی ہے. سو ہر وہ شخص میرے نزدیک مردہ ہے جو صرف سانسیں لیتا ہے. That's موت. کبھی سوچتی ہو موت کے بارے میں کیا چیز ہے؟ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو سمجھ آئی کہ کیا ہے یہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، یہی ہے، یہ حق ہے، کہتے ہیں نا موت برحق ہے. میں تو نہیں مانتی کہ جس کو دفنایا جا رہا ہے وہ مر گیا. مجھے لگتا ہے کہ جو اس شخص سے محبت کرتے ہیں اصل میں موت ان کی ہوتی ہے اس وقت، دفن ہونے والے کی نہیں. اس کی تو شاید نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. مطلب وی ڈونٹ نو، دس سم تھنگ، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، لیکن موت اصل میں ان کی واقعہ ہوتی ہے. آپ کبھی ان گھروں میں جا کے وہ دیکھیں جنہیں گھر میں موت ہوئی ہے، کہ اصل میں وہ مرتے ہیں اس کے بعد. میں نے دیکھا ہے موت کو. میں نے موت کو
देखा था अपनी माँ की सूरत में, और मैंने तो अपनी माँ को जाते हुए नहीं देखा, मैंने तो अपने आप को जाते देखा उनके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी बातों से कहीं बिल्कुल भी लोग ये ना समझ बैठे हैं कि मोहब्बत तो बड़ा कोई तकलीफ दे जज्बा है, ओ माय गॉड ये ऐसे बोल रही है जैसे मोहब्बत बहुत तकलीफ दे चीज़ है। ऐसी नहीं है, मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ भी कोई नहीं है, ये बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो आपको लम्हा लम्हा जीने पे मजबूर कर। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मोहब्बत ना हो तो इंसान खुदकशी कर ले, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। जो जीता है, बड़ी जीना बहादुरी चाहिए होती है वैसे खुदकुशी का भी, मुझे लगता है। ऐसे तो हम लोग बड़े आराम से ये कहकर अपनी राह लेते हैं कि बुज़दिल था, मर गया। मैं ये सोचती हूँ कि अपने हाथों मौत को गले लगाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बहादुरी की बात है। यस आई नो कि उस टाइम वो पता नहीं जज्बात के किस सतह से गुजर रहा था वो शख्स, या गुजर रही थी वो औरत, कि उसने मौत को गले लगा लिया। उसको लगा कि ज़िंदगी मौत से बदतर बन चुकी है, अभी मौत ही गले लगा लो, मौत को। लेकिन ये बड़ा बहादुरी का काम है, आप तो नहीं कर सकते। आप कैसे, मतलब मुझे अभी कट पड़ जाए, मैं तो तकलीफ में बहुत आ जाऊंगी। आई मीन मैं तो टॉलरेट नहीं कर सकती, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये बुज़दिली है, क्योंकि दोनों अंदाज हैं इसके बारे में बात सोचने के। आई थिंक ये इतनी प्रेशियस है, ये इतनी खूबसूरत है, और आप लेकिन हाउ कैन यू गिव अप दिस अमेजिंग टिल, जब तक कि आपको बुलाया ना जाए। पता नहीं फिर उनके जाने का ही टाइम होगा। बहाना ऐसे बन गया, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम तो हम ये मानते हैं कि किसी का वक्त के बिना वो नहीं मर सकता। सो बहाना वो बेचारे खुद ही बन गए अपनी मौत का। लेकिन एक्ट जो है ना पूरा, ये अपने आप को खुद मारने का, आई थिंक बड़ा मजबूत दिल चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। लेकिन जीने के लिए कम वक्त उससे ज़्यादा हिम्मत चाहिए जितनी मरने के लिए चाहिए। जीना बजाते खुद बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल काम है ये। So राबिया, आई विश यू एक अपना जंगल जिसमें बेशुमार दरख्त हो, और एक रिवर बह रही है, और उस रिवर के ऊपर तुम्हारा मुन्ना सा कॉटेज हो। Be my guest. Yes, and one day उस जंगल में से कोई चलता हुआ रास्ता भूल जाए और तुम्हें पाले, है ना? ऐसा भी हो सकता है। और फिर तुम्हारे अपने छोटे छोटे बच्चे हों, हम उन्हें भी मिलने आए। ये बच्चों वाला वैसे बात नहीं करती, क्योंकि बच्चों को इनको कम उम्री में पाल कर, अब मुझे यकीन माने बच्चों की ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, हाँ, अब बच्चे कुछ भी हो सकता है, नहीं वो तो बिल्कुल है ना, क्योंकि लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। एंड आई होप कि हर नुक्कड़ पर तुम्हें एक सरप्राइज मिले जिंदगी में, खुशियों भरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट वाज अ प्लेजर, बहुत मजा आया।